اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ وتجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہیں. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، اس میں اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک شب جسے شب قدر کہا جاتا ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانے کے لیے بھی، یعنی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ویسے ہر رات ہی شب قدر تھی، شب قدر بھی ملی انہی کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، تمام جو عظیم راتیں ہیں وہ ملی ان کے، شب معراج ملی ان کے صدقے، شب برات ملی ان کے صدقے، پھر شب قدر ملی انہی کے صدقے. تو ان کی تو ہر رات ہی سبحان اللہ شب قدر تھی، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت عظیم تحفہ ہے، اور یہ امت محمدیہ ہی کی خصوصیت ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے واقعات وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سنایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک ایسے اللہ کے ولی تھے، ایک ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اور خوب ریاضات اور مجاہدات کیے انہوں نے، یعنی اللہ کی بندگی کا حق اس انداز سے ادا کیا کہ کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی، دن میں بھی اور رات میں بھی اس انداز سے انہوں نے 1000 سال گزارا. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دل میں چاہت پیدا ہوئی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے اور ان کی اداؤں کو اپنانے کے لیے وہ ہمہ تن تیار رہتے تھے، اور پھر فاستبقوا الخیرات کا مصداق بنا کرتے تھے کہ نیکی پر سبقت اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ واقعہ سنا کہ انہوں نے 1000 سال ان کی عمر تھی یا اس سے زیادہ، تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی دن میں بھی اور رات میں بھی، اور کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا، اللہ کی برگزیدگی، اللہ کی عبادت کے حق ادا کرتے چلے گئے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے، اب تو عمریں اتنی نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل میں چاہت پیدا ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ اپنے محبوب کے اس واقعے سنانے کے بعد سبحان اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہو
کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہم نے ایک ایسی رات رکھی ہے، اگر اس رات کو میرا کوئی بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا کوئی امتی اگر عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے اور آپ کو ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے، اور سبحان اللہ وہ بھی پورے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں صرف 5 راتیں، اور سبحان اللہ 5 راتوں کا ذکر کیا اور 5 راتوں میں اس کو پوشیدہ کر دیا۔ 5 راتوں میں سے UK میں 21ویں شب بھی گزر گئی، 23ویں بھی گزر گئی، 25ویں بھی گزر گئی، اور آج جو ہے 27ویں شب ہے، اور پھر ایک اس کے بعد 29ویں شب آ رہی ہے، تو گویا کہ اب ہمارے پاس 2 راتیں ہی موجود ہیں، اور پھر ماہ رمضان المبارک کا اختتام ہے۔ اور ماشاءاللہ پھر آج کی شب کتنی بڑی ہے کہ آج دیکھ لے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ختم قرآن ہوتے ہیں، یعنی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ختم قرآن ہوتے ہیں، اور یعنی کہ تراویح کے اندر، تو وہ 27ویں شب کو ہوتے ہیں۔ ویسے تو کوئی ضروری عمل نہیں، تاخرات میں کسی میں بھی کر لیا جائے، لیکن بظاہر یہ دیکھا گیا ہے کہ سبحان اللہ کہ 27ویں شب میں سبحان اللہ یہ پیارے شب قدر میں اس قرآن کا نزول ہوا، اور سبحان اللہ قرآن کو ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے اور انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور پھر ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں 27ویں شب کو ماشاءاللہ حفاظ کرام تراویح کے اندر جو قرآن سناتے ہیں، آج وہاں پر اختتام قرآن، اور مساجد کے اندر سبحان اللہ ایک قرآن کی اختتام پر ایک عظیم الشان محافل اور اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں جوق در جوق سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایمان والے وہاں وہ جستجو کرتے ہیں، اور جستجو کیا لے کر جاتے ہیں کہ دل میں کہ شاید کہ آج شب قدر ہو، آج شاید کہ شب قدر ہو، اور اس اجتماعی دعا کے اندر شرکت ہو جائے۔ اجتماعی دعا میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین کے طفیل ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو شب قدر بہت بڑی فضیلت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو پانے کے لیے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پچھلے پروگراموں میں ذکر کیا اس کا کہ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور پھر اس کو پوشیدہ کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن امت کے لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا، کہ امت میں پوشیدہ رکھا گیا تاکہ جو ہے امت جو ہے وہ ہم بہت غافل ہیں نا، تو شب قدر کو 5 راتوں میں پوشیدہ کر دیا کہ یہ 5 راتوں میں اگر عبادت کر لیں تو انہیں شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر شب قدر کی برکات، شب قدر کا اجر و ثواب، جس میں آپ آج سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، یقیناً 70 گنا ثواب، 70 نیکیاں آپ کی 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے نامہ اعمال میں ماہ رمضان المبارک میں، لیکن اس رات میں سبحان اللہ پڑھنا بھی سبحان اللہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ سبحان اللہ جبریل امین آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کے اجازت سے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں زمین پر، اور پھر اللہ کے محبوب بندوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ تمہیں شب قدر نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، اور یہاں تک کہ پھر ہی حتی مطلع الفجر، سورج طلوع ہوتے ہی سبحان اللہ شب قدر کا اختتام ہو جاتا ہے۔
تو خوش نصیب ہیں جنہیں شب قدر نصیب ہو جائے، کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہیں، آخری امت ہیں، اور ہماری عمریں بہت کم. اب تو پہلے جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ ان کی عمروں میں برکتیں بھی تھیں کہ وہ 100 سال تک 100 ہمارے ایک عزیز ہیں ماشاءاللہ، ان کی آج بھی وہ خاتون زندہ ہیں، ان کی 100 سے اوپر عمر ہے. تو ایسے بہت سے بزرگ ہیں جن کی عمروں میں برکتیں ہیں. لیکن اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے، ظاہری بات ہے ہمارا اللہ سے تعلق، عمروں میں برکتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی عمر کے اندر برکتیں چاہتے ہو، عمر کی طوالت چاہتے ہو، اپنے رزق میں فراخی چاہتے ہو، تو صلہ رحمی شروع کر دو. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ قطع تعلق کو ختم کر دو اور ان سے رشتہ ناتوں کو جوڑتے چلے جاؤ. تم سے برائی کریں تم ان سے اچھائی کرو، یہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کرتے چلا جاؤ گے، رزق کی فروانی بھی ملے گی اور یہاں تک کہ تمہاری عمروں میں بھی برکتیں نصیب ہوں. تو ناظرین کرام ہم دوسرے رخ میں چلے جائیں گے. بہرحال سبحان اللہ، شب قدر اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہ سبحان اللہ جن کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ سبحان اللہ 84 سال 4 ماہ سبحان اللہ نیکیاں، 84 سال 4 ماہ کی دن کی رات کی عبادت میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. صرف ایک رات عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین 84 سال 4 ماہ کی عبادت کو نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر! کتنا کریم اللہ ہے ہمارا، کتنا مہربان اللہ ہے ہمارا، کتنا رحمان اللہ ہے ہمارا، کتنا رحیم اللہ ہے ہمارا کہ سبحان اللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے پر اتنا خاص کرم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کے طفیل کہ آج الحمدللہ حضور کا امتی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں قیام کرتا ہے، خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 84 سال 4 ماہ کی عبادت کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں. اب تو بہت خوش نصیب ہے وہ جس کو بونس مل جائے اور 84 سال اس کی عمر ہو جائے. اب تو 60-65. تو بہرحال المختصر یہ کہ ماہ رمضان المبارک سبحان اللہ، دیکھیں یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنی بڑی عنایت ہے، اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ سبحان اللہ کہ ممکن ہے کہ میرے جیسا گناہگار شخص ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو صحیح طور پر نہ گزار سکا ہو، ممکن ہے کہ وہ دوسرے عشرے کو بھی صحیح طور پر عبادت کے اندر نہیں گزار سکا ہو، تو آخری عشرے کو اور آخری عشرے میں بھی اگر وہ 5 طاق راتوں کو گزار لے صحیح طور پر، تو کریم اللہ غفور اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے بعد، مغفرت کا پروانہ عطا کرنے کے بعد اسے جہنم کی آزادی کا پروانہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. ہمارا رب اللہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور ہمارے کریم آقا اپنی امتیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر بھی، چاہے غار ثور میں ہے، چاہے غار حرا میں ہے، یا کسی بھی مکے کی وادیوں میں ہے، مدینے کی وادیوں میں ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ کے کریم آقا ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لامتی، رب اغفر لامتی، رب اغفر لامتی، کہ میرے رب میری امت کی بخشش فرما. اے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اپنے نبی کی لاج رکھو، اب بدعمالیوں سے توبہ کر لو، نہ جانے ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے. تمام نفرتوں کدورتوں کو دلوں سے نکال دیں، تمام رشتوں
تمام رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا اور معافی کا معاملہ کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں، حقوق اللہ کو بھی ادا کریں، حقوق العباد کو بھی ادا کریں، لیکن حقوق العباد کا اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے حقوق العباد سے متعلق۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میں آج 27ویں شب، پھر ایک شب اور باقی ہے 29ویں شب، یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کی کسی سے کوئی ناراضگی تھی، آج کی شب اس کو معاف کر دیں، اور اگر آپ سے کسی کی غلطی حق تلفی ہوئی ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ یاد رکھیے، اللہ کریم آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ سے بے پناہ خوش ہوں گے، بے پناہ خوش ہوں گے، کیونکہ ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں نا، ہماری تو ایمان والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب کا محبوب ہمارے پیارے اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، کہ کل ہم جب تمام امتیں کھڑی ہوں اس وقت ہم بھی وہاں موجود ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں، اپنی امت پر فخر کریں کہ یہ میرا امتی، اس نے میری لاج رکھی، میں نے اس کے لیے دعائیں کی، رب اغفر لی امتی، یا رب العالمین میری امت کی بخشش فرما۔ ایک ایک امتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں آرام فرما ہے، اور باقاعدہ اپنی امتی کا پہنچنے والے درود و سلام پر وہ جانتے ہیں کہ میرے کس امتی نے، میری کس امتیہ نے کہاں سے مجھ پر درود و سلام پیش فرمایا۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو بھی درود و سلام بھیجتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بابا اس شخص کے نام کے اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا گیا۔ تو وہ تو آج بھی جانتے ہیں، وہ رب آج بھی اسی طاقت سے موجود ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آج بھی اسی طرح موجود ہے، لیکن ہماری ظاہری آنکھوں سے پردہ فرما چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج رب جو اصحاب بدر کی جنگ کے میدان میں، جہاں پر ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، افرادی قوت کی بھی کمی تھی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد و نصرت فرمائی۔ تو ناظرین اکرام، آج رب اسی طاقت سے موجود ہے، وہی رب آج بھی موجود ہے، وہ جانتا ہے میری پریشانیوں کو، آپ کی پریشانیوں کو، وہ جانتا ہے میرے اور آپ کی بیماریوں کو، وہ جانتا ہے میرے اور آپ کی مصائب اور تکالیف کو، وہ جانتا ہے میرے اور آپ کے دلوں کے بھیت کو، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ اگر اس دل کے اندر کسی کے لیے نفرت ہے تو آج کی شب خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج معاف کر دیں، آج معاف کر دیں، آج جو ہے کسی سے کوئی گلہ شکوہ، یہ دنیا کے کیا گلے شکوے ہیں، دنیا کے گلے شکوے کس بات پر ہیں؟ دنیا کی خواہشات پر، اور دنیا کی خواہشات اسی وقت ہیں کہ جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک اعضاء کام کر رہے ہیں۔ آج اگر اعضاء بند ہو جائیں، کام کرنا چھوڑ دیں، تو واللہ پھر انسان آج پوچھ لیں ان لوگوں سے جو صرف اور بستر مرگ پر ہیں، جو بیماری اور حالات کی اس میں موت اور زندگی اور موت کی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، ایک عرب کے اندر ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، مرنے لگا تو مرتے وقت اس نے اپنی تمام دولت کو منگوایا، تمام روپوں کو منگوایا، وہ تمام ریال وغیرہ اس زمانے کے جو تھے وہ سارے کے سارے لائے گئے، ڈھیر لگا دیے گئے اس کے آس پاس۔ اب وہ ایک ایک دتی، ایک ایک نوٹ کو لیتا اور پھاڑتا چلا جاتا، ایک ایک نوٹ کو لیتا اور پھاڑتا چلا جاتا، پھر اور کہتا جاتا
کہ میں یہ سمجھتا تھا شاید کہ اس مال کے ذریعے میں سب کچھ خرید لوں گا، میں لوگوں کی محبتیں بھی خرید لوں گا، اس مال کے ذریعے سے میں ایک اچھا گھر بھی خرید لوں گا، اچھی گاڑی بھی خرید لوں گا، گھر کی آسائش کا سامان بھی خرید لوں گا، میں فیکٹری اور جائیداد بھی بنا لوں گا، میں سب کچھ اس سے کر لوں گا، یہاں تک کہ اپنی بیماری سے بھی اس کے ذریعے میں شفا حاصل کر لوں گا۔ لیکن یہ میری دولت جس کو پانے کے لیے رات دن میں نے ایک کیا، یہ دولت میرے کسی کام نہ آئی، یہ دولت میرے کسی کام نہ آئی، اور یہاں تک کہ وہ اسی لمحے، یہاں تک کہ اس کی وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ گئی، یعنی کہ اس پر موت کے تقاضے پورے کر دیے گئے۔ تو میرے ناظرین کرام، یہ دولت، یہ جائیداد جس کی وجہ سے آج ہم جھگڑے کر رہے ہیں، بہن بھائی سے جدا ہو چکا ہے، بھائی بہن سے جدا ہو چکی ہے، گھروں کے اندر یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی سی بات پر ناراضگیاں ہو رہی ہیں۔ چھوٹی موٹی ناراضگی تو یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس قسم کی ناراضگی کہ یہاں تک کہ اب تھوڑی سی بات ہوئی، بس آج کے بعد میرا اور آپ کا تعلق ختم، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ نہیں ناظرین کرام، یہ ہماری غفلت ہے، ہمارا دین سے تعلق کمزور ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا دین سے تعلق مضبوط ہو جائے، رب سے تعلق مضبوط ہو جائے، رب کے محبوب کی اداؤں کو اپنانا شروع کر دیں، تو رب کے محبوب کی ادائیں کیا تھیں کہ اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ سب کو معافی دے دی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی زیادتیاں ہوئیں، کتنے بڑے بڑے ظلم و ستم ہوئے، لیکن اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ ہمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ صبر اور استقامت نصیب فرمائے کہ جس کی وجہ سے واللہ اگر آج معاشرے کا ہر شخص جو ٹی وی اسکرین کی جانب اس وقت بیٹھا ہوا گفتگو سن رہا ہے، میں تمام سے گزارش کروں گا کہ خدا را اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، ممکن ہے وہ نفرت کسی کی سنی سنائی گفتگو کی وجہ سے ہوئی ہو، وہ نفرت کو نکال لیجیے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی معاملے کی وجہ سے ہوئی ہو، تو آپ صرف اور صرف کس وجہ سے معاف کریں؟ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی پر کتنا خوش ہوتے ہیں، وہ بھی تو کریم اللہ ہے نا۔ 40 سال تک اس کی نافرمانی کی، 50 سال تک اس کی نافرمانی کی، لیکن وہ پھر بھی ہم سے شکوہ نہیں کرتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آ تو گیا ہے نا میرے پاس، یہ میرا بندہ غفلت میں ڈوبا ہوا تھا 11 مہینے، لیکن اس مہینے میں وہ میری طرف لوٹ آیا۔ اے میرے بندے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندہ تھا جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، ساری زندگی، حتیٰ کہ ایک دن صنم خانے میں بیٹھ کر وہ اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو ایک ہی دفعہ زبان سے نکلا تھا یا صمد نکلا، اور سبحان اللہ جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے بھیج دیا، محبوب فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اس کی پکار سنو کیا بولتا ہے، یہ مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین، یہ تو یا صنم کہہ رہا تھا، لیکن زبان سے یا صمد غلطی سے نکل گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس بندے نے مجھے پکار تو لیا ہے نا، اس کی پکار کو سنا، اور سبحان اللہ کریم آقا نے، ہمارے رب نے سبحان اللہ اس پر مہربانی کر دی۔ تو ہم تو سبحان اللہ کسی نہ کسی لحاظ سے ہم تو پھر بھی اس کے قریب ہیں، اور پھر بھی صرف اور جرم عصیاں میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہماری نافرمانیاں بہت ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العالمین معاف بھی فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے۔ لیکن کریم اللہ، کریم آقا، غفور اللہ، وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے،
اور پھر سبحان اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی کیا دعا تعلیم فرمائی. فرمایا اگر شب قدر کو پالو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم شب قدر کو پالیں تو شب قدر میں کیا دعا کریں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا کریم. اللہم انک عفو کریم، اے ہمارے اللہ تو عفو ہے، عفو کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. کریم، تو کریم ہے. تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کی تمام لغزشیں خطاؤں کو معاف کر دے. بتقاضۂ بشریت ہم انسان ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے یا رب العالمین ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن تو کریم اللہ، تو ہمیں مہربان اللہ ہے، تو غفور اللہ ہے، تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما. تو میرے ناظرین اکرام، آج کی شب ہم نے ایک شب اور باقی ہے یو کے میں رہنے والے، اس کے یورپ میں رہنے والے کہ 29ویں شب باقی ہے اور آج 27ویں شب ہے. تو آج میری خاطر نہیں بلکہ میرا میسج سننے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر آج آپ عہد کریں کہ اگر میں نے کسی کو دکھ دیا، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو میں آج، آپ اس کو فون کریں. فون نہیں کر سکتے، صرف فون کر کے بھی اگر یہ کہہ دیں کہ خدا را میں نے صرف اور صرف یہ ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ، آج کی بڑی شب ہے. یاد رکھیں اگر بندوں سے معافی نہیں مانگی تو بندوں کے حقوق باقی رہیں گے. اللہ سے معافی، یقیناً اللہ کے حقوق معاف ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے اب جب ہم عشرہ نجات سے گزر رہے ہیں، ہم نجات چاہتے ہیں جہنم سے، ہم نجات چاہتے ہیں پریشانیوں سے، ہم نجات چاہتے ہیں مصائب اور تکالیف سے، ہم نجات چاہتے ہیں بیماریوں سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری فرمانبردار ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک شخص ہم سے محبت کرے. تو محبت کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر اس کے پاس جا سکتے ہیں تو اس سے کہہ دیں اتنا میسج کہ میں آج کی شب بڑی شب ہے. ایک یہ طریقہ کار ہے، یاد رکھیے ہم لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ بھئی آج کی شب جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں. نہیں، یہ ایک جرنلی میسیج ہے. آپ اس شخص سے انڈیویجولی معافی مانگیں جس سے آپ کی خطا ہوئی. ایک تو ممکن ہے کہ آج ہم الحمدللہ ہمارے نوجوان بہنیں اور بھائی ایک میسیجز کرتے رہتے ہیں واٹس ایپ پر، وائبر پر، دوسرے کرنے چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو آپ اس کو انڈیویجولی اس سے اس عمل کی معافی مانگیں. اگر اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اس سے انڈیویجولی آپ معافی مانگیں. اور اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ بڑا دل کرتے ہوئے، بس یہ تصور میں لاتے ہوئے کہ میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، میرے پیارے نبی کو معاف کرنا پسند ہے. تو آئیے ہم آج کی رات یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں اس سے معافی مانگوں گا، اور اگر مجھ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو میں بھی اس سے معافی مانگوں گا. لیکن اگر مجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو میں بھی اس سے معاف کر دوں گا. اور جہاں تک پھر یقیناً جب ہم بندوں سے بھی معافی مانگ لیں گے، پھر رات کے پہر سبحان اللہ اللہ کے حضور مساجد میں حاضر ہوں گے، ختم قرآن کی دعاؤں میں شریک ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر میری اور آپ کی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اور سبحان اللہ ہم مومن بندہ ایمان والا صرف اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے ازالے کے لیے اور اپنی دنیاوی تکالیف کو اپنے سے دور کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے. تو صدقہ و خیرات بھی کریں جتنا ممکن ہو سکے. یقیناً آپ جانتے ہیں تکبیر ٹی وی پر الحمدللہ ایک ماشاءاللہ اپیلز کا سلسلہ بھی جاری ہے. ویسے تو الحمدللہ تمام چینلز پر جاری ہے، لیکن اس پر بھی اپیل جاری ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ اسلامک ہیلپ آرفنس، اور اس کے علاوہ غزہ میں، برما میں ایمرجنسی اپیل ہے.
تو جتنے ہو سکے کہ ضرور ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنے اور اپنے محبوب کے حق کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، دل صرف یہی چاہتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے۔ اب ہم سب کو چاہیے، یہاں تک کہ میں صرف اور صرف یہ گفتگو اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ میرے استاد محترم ان کا انداز یہ تھا کہ کراچی میں کہ اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں انہیں عمرے پر بھیجتا تو وہ عمرے پر نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی میرا عمرے کا ٹکٹ اپنے پاس رکھیں، تو میں انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد جاؤں گا۔ ساتھی پوچھتے کہ کیا وجہ ہے امام صاحب، قاری صاحب کیا وجہ، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر میں لوگوں کی تربیت کرتا ہوں، میں لوگوں کی ٹریننگ کرتا ہوں، جس سے ان کے لیے 11 مہینے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، صرف میں بھی ان کی نقالی کرتے ہوئے، ان کی اداؤں کو اپناتے ہوئے میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں سے ہم گزر رہے ہیں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات اور پھر اس کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے جتنے ناظرین سن رہے ہیں سب کو اپنی اپنی اصلاح اور اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے فارمیٹ کی جانب، اور آج منڈے ہے۔ منڈے آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم جو ہے آپ کو قاعدہ پڑھایا کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں ہم نے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں اس میں کیا ہوتا ہے، جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت ہارڈ ورک ہے، اور آپ کے لیے بھی ہارڈ ورک کرنا مشکل ہوتا ہے، میرے لیے بھی ذرا مشکل۔ تو کوشش ہے کہ ہم تھوڑا سا آسانی پیدا کرتے ہیں۔ آسانی کیا ہے کہ ہم یہ کوشش کی کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا، اور دعاؤں کے اہتمام کے اندر الحمدللہ ہم نے مختلف دعائیں ان کی پریکٹس کی۔ تو دعائیں نماز تراویح کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو آئیے ناظرین کرام دعائیں نماز تراویح کی بھی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز دعائیں تو کافی موجود ہیں، لیکن وہ دعا جس کے ذریعے آج وہ دعا جو ہم نارمل پڑھتے ہیں، اگر وہی دعا گناہوں سے معافی کی دعا اگر ہم وہ دعا کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ کہ دعا ویسے ماشاءاللہ قرآن کریم کی دعائیں بھی موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے۔ آئیے اس دعا کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ویسے تو دعائیں بہت موجود ہیں، مسنون دعائیں بہت موجود ہیں، لیکن یہ قرآنی دعا ہے، اور اس دعا کا بہت بڑی یہ دعائے آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین نے جنت سے زمین پر بھیجا، ہم تو ادب کے لحاظ سے نکالا لفظ نہیں کہہ سکتے، جب اللہ رب العالمین نے جنت سے زمین پر بھیجا تو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہمارے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام نے سبحان اللہ ان الفاظ میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کیونکہ ہم بخشش اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، اس دعا کے ذریعے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، اور بھی اسے یہ نیچے آخر میں، سب سے آخر میں لکیر میں دیکھیں اردو میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے ناظرین کرام بخشش کرنے کی دعا، اس دعا کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں روانی کے ساتھ۔ رَبَّنَا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کرے اور اللہ سے ان الفاظ میں دعا کرے، مغفرت چاہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے، ہم نے نافرمانی کر کے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ حضرین کرام، ماشاءاللہ وقت بہت ہوا اور ماشاءاللہ آپ حضرات جو ہے تجوید کے تو آپ ماہر ہو چکے ہیں، کیونکہ جتنا پورے سال الحمدللہ، ہم پورے سال کیا بلکہ 2 سال ہونے والے ہیں الحمدللہ، 1.5 سال سے اوپر ہو گیا، تو کوشش اب تو آپ تجوید کے ماہر ہو چکے ہیں، اب آپ کو صرف اشارہ دینا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہمیں کالر جوائن کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ دعا بھی درست کریں گے۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز بیگم کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مسز بیگم بہت پیاری دعا ہے، دعائے سیدنا آدم، اس دعا کی پریکٹس کریں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ مسز بیگم الحمدللہ بہت پیاری آپ نے دعا پڑھی، کیونکہ یہ آیات قرآنی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی دعائیں ہوں یا جو بھی ان کی پریکٹس کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں، دعا تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم جو اس کے الفاظ ہیں ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ اگر اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر تو یقیناً وہ الفاظ ان کے معنی وہی بنتے ہیں جو صحیح لفظ موجود ہے، اگر اس کو صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ تو نیکسٹ کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایم خانم کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے الحمدللہ۔ ایم خانم سنائیں دعائے سیدنا آدم، بخشش و مغفرت کی دعا۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین سے نہیں آیا؟ بالکل اسکرین پر موجود ہے، آ جاتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا پڑھا آپ نے بھی۔ کوشش کریں ربنا ظلمنا میں ظا کو اور بھی فل ماؤتھ کریں، باقی ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ سسٹر آر بیگم، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ، how are you Ustad؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سسٹر آر بیگم پلیز یو کین ریسائٹ دعا یاد۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لنكونن
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. MashaAllah, Sister Arbika, alhamdulillah, your recite is good, but you can more practice, then inshallah more better you are this dua. Jazakumullah khairan. Next caller, assalamu alaikum. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری اماں کیا حال ہے؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ بیٹی. اماں جی سنائیں دعائیں. میں سناتی ہوں. جی دعا مسنون دعا سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرین. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. نون کو تھوڑا سا شارٹ کریں گے، باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا. اماں جی ماشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر ہوگی آپ کی ادائیگی، اور ماشاءاللہ آپ کی ریسیٹیشن بہت بہتر ہوگی الحمدللہ. اسی طریقے سے اپنی محنت جاری رکھیں. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اماں صوفیہ. نافیہ بیٹا. الحمدللہ الحمدللہ. اماں جی سنائیں دعائے مسنون دعا سنائیں. اوکے بیٹا. بیٹا دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. میری اماں جی آپ بھی یاد رکھیں. جزاکم اللہ. اوکے بیٹا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. غین کو موٹا کریں. تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اما صوفیہ بہت پیارا پڑھا. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی مقصود صاحب ماشاءاللہ کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یہ کیسا الحمدللہ ٹھیک تھے. آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم الحمدللہ. جی دعا سنائیں مسنون دعا. جی میں کچھ کوشش کرتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جی بھائی مسعود صاحب دوبارہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. دعا کرنے میں بچے گی انشاءاللہ. ضرور ضرور. ہم تو انشاءاللہ 29 کو ختم کریں گے. انشاءاللہ 29 کو دعا کریں گے. آج بھی انشاءاللہ دعا کریں گے ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز حسین کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. جی سنائیں مسز حسین دعائے مسنون دعا. انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آئی نہیں اسکرین پہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسز حسین، الحمدللہ بہت پیاری دعا پڑھی، جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، کون میری بہن؟ میں لندن تک ہی بول رہی ہوں حضور، میرا فرسٹ ٹائم کالر ہے. اچھا فرسٹ ٹائم کال کیا، کیا نام ہے آپ کا؟ رضیہ عزیز. رابعہ بھی، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی. رضیہ عزیز. رابعہ عزیز جی ماشاء اللہ. رابعہ عزیز بہن بڑی خوشی ہوئی. جی دعا سنائیں. جی تو دعا سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بوٹ ایسے نا حضور انشاءاللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سسٹر رابعہ ماشاء اللہ یور سائٹ از ویری گڈ، بٹ یو کین آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ فل ماؤتھ لیٹر میں وا کو ادائیگی کے لیے کوشش کریں کہ اس کو فل ماؤتھ بھی ادا کرنا ہے اور اس کو زا کے مشابہ نہیں کرنا ہے. یہ ظلمنا نہیں پڑھنا بلکہ اسے غالمنا یعنی کہ سافٹ کر کے پڑھنا ہے اور فل ماؤتھ کر کے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر بلقیس، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ استاد، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ الحمدللہ. پلیز یو کین ریسائٹ دعائے مسنون دعا. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. Sister Bilqis, please you can watch a repeat program, then you can understand which one your mistakes. Okay, جزاکم اللہ خیرہ. Next caller, السلام علیکم. السلام علیکم. لاسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رفیع بھائی کیا حال ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی حضور الحمدللہ. جی رفیع بھائی جلدی سنائیں دعا مسنون دعا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. جی حضور. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جی ماشاء اللہ. ربنا ظلمنا میں وا کو فل ماؤتھ کرنا ہے اور یاد رکھیں تغفر لنا میں جو را ہے اس کو لائٹ کرنا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. حضرین کرام کالز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. غالباً ایک کال ہے، اگر تھرو کر دیں تو بہتر ہے میرے خیال سے. دیکھتے ہیں. حضرین کرام بہرحال میسیج یہ دینا ہے کہ ایک ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا مانگنا. یہ دعا ترجمہ اسی لیے دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس ترجمے پر غور کریں اور سمجھیں کہ اس دعا کے اندر کیا. ایک کالر ہے، ان کی کال لے ہی لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی سر. جی وعلیکم السلام. جی میرے بزرگ کون اور کہاں سے؟ امتیاز بات کر رہا ہوں، بس ادھر مانچسٹر سے. دعا کے لیے کہنا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ امتیاز احمد. امتیاز بھائی ماشاءاللہ جرمنی سے کال کر رہے ہیں. انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے. ادھر یو کے سے کر رہا ہوں، مانچسٹر سے. مانچسٹر سے. جی جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. بھائی کیا کوشش کرتے ہیں کسی کو ناراض نہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہنوں میں سعاد ہیں ڈنمارک سے. جی بہنوں میں سعاد جلدی سے سنا دے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماشاء اللہ بہن ام سعد الحمدللہ بہت پیارا پڑھا. اسی طریقے سے اپنی پریکٹس جاری رکھیں. ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین آج کی شب جو بھی جہاں کہیں بھی دعائیں کریں ان سب کو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اپنی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.